لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے۔ یروشلم میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام صلاح الدین، صلاح الدین۔ آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟ کچھ نہیں۔ سب کچھ۔ وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر طرف جہاد میں بھرتی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ لشکر لے کر طبیہ کی طرف بڑھے، بزور جنگ اسے فتح کرایا۔ صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور دراز اور قریب علاقوں کی صلیبی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 12,000 گھوڑ سوار تھے اور پیادہ لشکر اس کے علاوہ تھا۔ صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی۔ کئی دن دونوں لشکر آمنے سامنے رہے، بالآخر جبل حطین لڑائی کا مرکز بنا۔ صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر رہی اور ان کی بڑے بڑے سردار اور حاکم پکڑ گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائے بھی شامل تھا۔ عماد الکاتب کا کہنا ہے کہ اس دن جنگ سے اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کے ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمے کی ایک رسی میں باندھ کر ہنکاتا پھرتا رہتا تھا۔ اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے تھی اور ان کا مشہور جنگجو بادشاہ ریجینال، جس نے ایک بار مسلمانوں کی ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگے تو ان سے کہا، اب تم محمد کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے ہو؟ ملعون بھی مسلمانوں کی قید میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدد آ چکی ہے، پھر اسے قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی بھی ایک روایت ہے۔ اس جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی ابن ابی حسرون دمشق میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کی بڑی صلیب ان کے سامنے سرنمو پڑی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی یلغار کو جاری رکھا اور آپ کی بائی کا لشکر ناصریہ، کساریہ، عسکا، صفوریہ، شگیف، فلاح، تبنیم، سیدھا، بیروت، فور، اسکلان کے علاقے فتح کی اور رملہ وغیرہ مضافاتی علاقے فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی اصل منزل مقصود بیت المقدس کا رخ کیا۔ فلسطین کا وہ تمام علاقے جن پر سلطان کا قبضہ تھا، وہاں کی صلیبی اور اسکلان کے شکست کولتا لشکروں نے بھی بیت المقدس میں پناہ لے لی تھی اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر اپنے قبضہ کو برقرار رکھنے کے لیے جمع تھے۔ مسلمانوں نے پوری عزم اور ولولے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور بالآخر صلیبیوں نے امن مانگی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیح فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کرے گا۔ 40 دن تک جو فدیہ نہیں دے گا وہ غلام شمار کیا جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب 583 ہجری بمطابق ستمبر 1187 ہجری صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم اور بربریت کا وہ دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کا سر شرم سے جھکا رکھا تھا اور اللہ کا یہ پاک گھر پھر اپنے حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ آ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور ایک غربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلا تھے اور محراب کو بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاک و صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھائے دیے گئے اور خوبصورت اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعہ میں 91 سال بعد مسجد اقصی سے دوبارہ اذان گونجی اور اس کے ممبر سے خطبہ دیا گیا اور سلطان نے اظہار شکر کے لیے گنبد صغریٰ میں نماز ادا فرمایا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبی گنبد صغریٰ میں جو تبدیلیاں کر دی تھی وہ
ختم کر دی گئی اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصی میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی۔ ہر طرف خوشبو بکھیری۔ آج جبکہ 50 سال ہونے کو ہے اور مسجد اقصی یہودی کے ناجائز قبضے میں ہے، ہم ان واقعات کو مسجد اقصی کی فتح کے واقعے پر ختم کر دیتے ہیں تاکہ اس بات کو پڑھنے والا ہر شخص غزوہ بدر سے لے کر مسجد اقصی کی دوبارہ فتح تک کی تاریخ کو بار بار پڑھے اور اپنے دل میں اس نیت اور عزم کو پختہ کرے جو نیت اور عزم سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دل میں پختہ کیا تھا، اور بالا آخر وہ مسجد اقصی کو خنزیروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بات صرف عزم کی ہے، بات صرف سچی نیت کی ہے، پھر یہ عزم اور نیت انسان کو گھر نہیں بیٹھنے دیتے اور منزل پر پہنچنے بغیر چین نہیں کرنے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بے چینی تھی کہ مسجد اقصی کافروں کے قبضے میں کیوں ہے۔ ان کے دل میں یہ خلش تھی کہ اگر ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر زندہ رہنے کی کیا فائدہ ہے۔ اس زمانے میں بھی مسلمان انتشار کا شکار تھے، اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جہاد سے غافل ہو کر عیش و پرستی میں پڑ چکے تھی۔ اس زمانے میں بھی سفید چہرے والا کالا یورپی اسلام کو مٹانے کے لیے اس کے سینے میں صلیب گھومنے کے لیے متحدہ ہو چکا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا اور گھوڑے کی پشت کو اپنا تخت اور رات کے وقت مسئلے کو اپنا بستر بنایا۔ انہوں نے ایک طرف پکار کر مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی اور بڑے بڑے علماء کرام سے جہاد پر کتابیں لکھوا کر پوری اسلامی دنیا میں پھیلائی اور ممبر محراب کے جمود کو ولولہ انگیز خطاب سے توڑ ڈالا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ درجے کی آزادی کی اور رات کی تاریکیوں میں اس نے بیت المقدس واپس لینے کی توفیق مانگی۔ چنانچہ مسلمانوں بھی متحدہ ہو گئے اور آسمان سے مدد کے دروازے بھی کھول گئے، اور لاکھوں نفوس پر مشتمل صلیبیوں کی آہنی لشکر جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے مکڑی کے جال ثابت ہوئے۔ آج پھر وہی ماحول ہے، آج پھر کفر نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رکھا ہے، آج پھر مسلمانوں میں انتشار اور جمود کی کیفیت ہے، مگر اس خاک کے اندر بہت سارے شرارے چھپے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ آج بھی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، مگر ضرورت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ایک قائد کی جو خود عمل کا پیکرو ہو، جو خود بے چینی اور خلش میں مبتلا ہو، جس کی عزم میں اہنی کی سختی اور جس کی نیت میں حوض کوثر کی پاکیزگی ہو، جو درد سے بولتا ہو اور اپنا درد بڑھنے کی طاقت رکھتا ہو، جس کا دل امت کی حالت دیکھ کر زخمی ہو مگر وہ ان زخموں کو کافروں کی طرف منتقل کرنے کا عزم رکھتا ہو، جو اپنی ذات کے چکر اور ہر طرف کے روپ سے آزاد ہو، جو صرف موت کے آئینے میں رخ یار کو تلاش کرتا ہو اور فقرے سے محبت کرتا ہو۔ آج ہر مسلمان کو جہاد کے لیے تیار ہونا ہوگا، آج ہر مسلمان کو اپنی ذات کے قول سے نکلنا ہوگا، آج ہر مسلمان کو اپنے اندر آہنی عزم اور سچی نیت پیدا کرنی ہوگی، آج ہر مسلمان کو اسلامی ممالک کے ایک ایک چپل آزاد کرنے کا عزم کرنا ہوگا، آج ہر مسلمان کو خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لینے کی نیت کرنی ہوگی، آج ہر مسلمان کو اسلام کی عظمت کی خاطر خاک و خون میں تڑپنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ تب انشاءاللہ خود انہی مسلمانوں میں سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوگا اور کسی ماں کا بیٹا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بھی کہلائے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دا وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔